السلام علیکم. نئی کال کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں خالد سیف الدین 25 فروری کے لیے کال لے کر. سب میں پہلے تھوڑا سا ریپ اپ کر لیتے ہیں. جناب تمام امیدوں پہ پانی پھر گیا جب روس نے یوکرین میں پر حملہ کیا، اور صرف پاکستانی مارکیٹ ہی نہیں، دنیا کی دیگر مارکیٹس جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہوئیں. اور بے شک ہم آج یہ سمجھ رہے تھے کہ مارکیٹ ایگزاسٹ تو کرے گی، مگر کم سے کم 45,365 تک جانے کی کوشش ضرور کرے گی، اور یہی ہم نے ٹارگیٹ آف دا ڈے مقرر کیا ہوا تھا. مگر اور وہ بھی اس وجہ سے کہ جو پچھلے سیشنز میں ہم بلز کی اسٹرگل دیکھ رہے تھے، اور جو ریکوریز فرام دا لو دیکھ رہے تھے، اور پیٹرن آف والیومز اور بہت سارے دیگر انڈیکیٹرز تھے جو اس بات کی امید دلا. مگر آج کا مارکیٹ کا آغاز 927 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ وہ قطعی طور پہ ایسا نہیں تھا کہ کسی بھی قسم کی ہم ایکسپیکٹیشن رکھتے بلز کے لیے. تو صبح ہی صبح یہ ساری امیدوں پر پانی پھر گیا، اور والیوم آج 44.67% زیادہ رہے نسبتاً کل کے مقابلے میں. مگر یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بڑی رائڈز کسی بھی جانب ہوتی ہیں، چاہے مارکیٹ اوپر جائے یا نیچے جائے، تو ایسی صورت میں عام طور پہ والیومز میں کچھ اضافہ ضرور دیکھا جاتا ہے. تو یہ اس قسم کا اضافہ تھا. اگر آپ پچھلے سیشنز میں بھی دیکھیں تو جس دن مارکیٹ زیادہ گری اس دن تھوڑا زیادہ والیوم تھا. تو انڈیکس کی کلوزنگ 1300 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ ہے، 1302 پوائنٹ کے، تو یقیناً ٹیررائزنگ ہے آنے والے سیشنز کے لیے. لوکل انویسٹرز جو ہیں بڑے ٹارگیٹڈ نظر آئے ہیں انٹریز کے ساتھ. اچھا، یہاں جو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ والیومز میں کچھ اضافہ ہے، 44%، کچھ نہیں کافی اضافہ ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس کو میں جو ویٹیج نہیں دے رہا، اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ میں مارکیٹ میں پینک سیلنگ دیکھنے میں نہیں آئی. اور پھر اگر ہم نمبرز کو دیکھیں، جو میجر اسٹیک ہولڈرز کے ہم نمبر روزانہ ڈسکس کرتے ہیں، تو اس میں حیران کن طور پہ میوچل فنڈ اور فورن انویسٹرز نے مال بیچا ہے، اور ریٹیل اور لوکل انویسٹر جو ہے وہ بڑی فوکس طریقے سے ٹارگیٹڈ انٹریز کرتا رہا. تو اوورال جو میجر پینک ہوتا ہے وہ تو چھوٹے ریٹیل اور لوکل انویسٹرز میں نظر آنا چاہیے، وہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آیا. اب چلتے ہیں جناب ہم اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف، جس میں ہم نے پریسائز لیولز کو اپڈیٹ کر دیا ہے. اچھا جناب، اور آگے چلتے ہیں اپنی آخری سلائیڈ کی طرف، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. اچھا، اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہو سکتی کہ مارکیٹ کا سٹارٹ بڑا ڈرا دینے والا تھا، اور اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں مجھے بلز کی کوئی سیریس ایفرٹس نظر نہیں آتی جب تک کہ مارکیٹ 44,549 394 ایریا، تقریباً 100-150 پوائنٹ کا یہ ایریا بنتا ہے. اس ایریے کے نیچے نیچے مارکیٹ رہتی ہے. مارکیٹ میں کوئی اچھا ایکٹیویٹی، مطلب اچھی ایفرٹ ہوتی نظر نہیں آتی. تیزی کی تو بات ہو ہی نہیں رہی. پچھلی کئی کالوں میں اس جملے کو جب بھی کہتا ہوں تو فوراً آگے سے یہ بات میں بتاتا ہوں کہ بھائی میں تیزی کی بات نہیں کر رہا، میں پریشر اور لیک لسٹر بیہیویئر کم ہونے کی بات کر رہا ہوں. پچھلی کالوں میں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ایک تناؤ کی کیفیت ہے، لیک لسٹر سینٹیمنٹ ہے، اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ شاید کم ہو جائے. تیزی تو قطعی نہیں بنتی، یہ بات بہت دن سے بتا رہا تھا. اب میں لیک لسٹر کی بات نہیں کر رہا، اب میں ایگریشن آف بیئرز کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ ایگریشن آف بیئرز میں کمی کی ضرورت ہے، اور وہ کم سے کم اس کے لیے مارکیٹ کو 44,549 کے اوپر رکنا ہوگا. اور موجودہ صورتحال میں یہ بڑا واضح لگتا ہے کہ بیئرز جو ہیں کنٹینیو کریں گے آج کے پریشر کو. کسی حد تک جو ان کی کلوزنگ ہے وہ اس وقت 43,830-31 کے اراؤنڈ ہے. تو میں نے اس میں ایک لیول دیا ہے 43,945-895، جو کہ آپ کی پہلی ریزسٹنس ہے.
اگر مارکیٹ کل اس کے نیچے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو آج والے پریشر کو کنٹینیو کرے گی. مومنٹم آف بیئرز آج جیسا نہیں ہوگا, وہ نسبتاً کم ہوگا, اور بہت حد تک چانسز ہیں کہ آج آپ شارپ لو اور ریکوری بھی دیکھ سکتے ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ دیکھیے ہمارا کام ٹریڈ کرنا ہے. ٹریڈ کین بی ان اینی ڈائریکشن اینڈ وی ہیو ٹو پلان اے اسٹریٹجی کہ فلانی سچویشن میں ہمارا رد عمل کیا ہوگا. ہمیں تو یہ سوچنا ہوتا ہے. آف کورس آج بڑی ڈیبیٹ رہی, اس پر میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیا اور میں نے اس سے کہیں اختلاف نہیں کیا کہ ایکیومولیشن رکنی نہیں چاہیے. میں مسلسل آج کے 1300 پوائنٹ کے بعد بھی میرا موقف یہی ہے, اور کل بھی میرا موقف یہی تھا, پرسوں بھی یہی تھا. تو 1300 پوائنٹ کی گراوٹ سے میرے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. کل بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ صرف لاٹ سائز کو پلان کرنا ایک ٹریڈر کی سمجھداری ہے کہ وہ اس کو حالات کو دیکھتے ہوئے کیسے پلان کرتا ہے. تو یہی بات میں کہوں گا کہ اس چیز کو مد نظر رکھیے. اور مجھے دو معاملات نظر آتے ہیں کہ ایک تو جو ٹیکنیکلی مجھے نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ جو ہے نیچے کی طرف ٹریڈ کرے گی کل, اور وہ ٹریڈ کرنے کے بعد وہاں سے شارپ ریکوری لے کے اوپر آئے گی. اور وہ اوپر کتنا آئے گی یہ سب میں پہلے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا نیچے جائے گی, کیونکہ جیسے میں نے اس میں لکھا ہے کہ مجھے مارکیٹ 43,561.70 تک نظر آتی ہے, کہ 43,000 جو 570 561 ہے, یہاں تک تو مارکیٹ مجھے بڑی سیدھی سیدھی نظر آتی ہے جاتی ہوئی. تو یہ جو میں جگہ بتا رہا ہوں یہ تقریباً بنتے ہیں 270 پوائنٹ. ٹھیک ہے, اب 270 پوائنٹ پہ موجودہ بیئرز کا مومنٹم کم ہو سکتا ہے یا نہیں, یہ ہم کو اسی وقت پتہ چلے گا جب ہم 43,570 کے پاس جائیں گے. اگر وہاں پر مومنٹم ٹوٹتا نہیں ہے تو پھر ہم 43,347 سے 280 تک کے ایریا کو ٹیسٹ کریں گے. اس سے زیادہ مجھے کل مارکیٹ نظر نہیں آتی. اب جو میں نے پوائنٹ بتایا ہے کہ مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا بھی ہے اور مارکیٹ نیچے ٹریڈ کرتی ہے اور نیچے جاتی ہے تو ان لیولز میں سے کسی ایک لیول کو ٹیسٹ کر کے بہت ممکن ہے کہ 43,347 280 والے لیول کو ٹیسٹ کر کے کم سے کم 561 کے اوپر سروائیو کرنا شروع کر دے, طاقت لگانی شروع کر دے. اگر ایسا ہوا تو پھر ہم ریکوری دیکھیں گے, اور وہ ریکوری کے لیے ہمارے پاس جو لیولز موجود ہیں وہ میں آپ کو واضح کر دوں. وہ جو پہلی 4 ریزسٹنسز ہیں وہ بہت اہم ہیں, بہت اہم ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جب مارکیٹ واپس آ رہی ہوگی نیچے جا کے تو آبویسلی جو آپ کی پہلی سپورٹ ہے 43,760 728 وہ بھی ایک ریزسٹنس کا درجہ رکھتی ہوگی, تو اس کو آپ اس میں انکلیوڈ کر لیں. تو اس طرح آپ کے پاس 5 ریزسٹنس ہو جائیں گی. تو جتنا نیچے جائے گی مارکیٹ اتنی ریکوری کی بات ہوگی. اگر مارکیٹ 43,347 280 لیول تک چلی جاتی ہے تو پھر مارکیٹ کے لیے بہت اچھا ہوگا کہ وہ 43,945 یعنی کہ پہلی ریزسٹنس دی گئے ریزسٹنس تک بھی آ جائے تو بہت اچھی بات ہوگی. اور اگر مارکیٹ 43,570 سے ریورس ہوتی ہے تو پھر مارکیٹ کا جو ٹارگیٹ ہو سکے گا وہ 44,190 سے 263 ایریا تک ہو سکتا ہے. یہ پاسبلٹیز مجھے نظر آتی ہیں. اچھا, میں نے یہاں پر اسٹریٹجی دی ہے. اسٹریٹجی کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت یہ ہوگا تو ہم اس کے حساب سے فیصلہ کریں گے. اگر ایسا ہوگا تو ایسا کریں گے, ایسا ہوگا تو ایسا کریں گے. مطلب اس والی آپشن پہ کہ ہمارے پاس پلان اے اور پلان بی کیا ہونا چاہیے. تو میں نے ایک پلان یہ دیا کہ جو میڈیم ٹو لانگ ٹرم ٹریڈرز کے لیے, اور یہ میرا ایک مستقل پلان ہے, وہ ہے گوئنگ ایکیومولیٹنگ آن ڈپ. ٹھیک ہے جی. تو ایکیومولیٹنگ آن ڈپ میں لاٹ سائز پہ بحث ہو سکتی ہے. جتنا پریشر ہو اس کے حساب سے لاٹ سائز کم ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو یہ آپ کو پری اوپن میں ہی اپنی پلیسمنٹ کرنی چاہیے اسٹاکس کی. نمبر 2, جو دوسرا آپشن میں نے دیا ہے شارٹ آن اسٹرینتھ کا. اب شارٹ آن اسٹرینتھ کی پاسبلٹی آپ کو جس طرح میں نے بتایا کہ ریکوری آ سکتی ہے, ریکوری آئے گی تو مارکیٹ اوپر جائے گی. اگر اوپر جائے گی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم 2 کام کریں گے. جو ہم نے ڈپ پہ ایکیومولیٹ کیا ہے
اس کا 50% آف لوڈ کریں گے اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو بی اوور شارٹ آن اسٹرینتھ. ٹھیک ہے جی. اور اگر مارکیٹ ریکوری کے ساتھ کلوز ہو رہی ہے تو ہم اپنا جو پراپر شارٹ ہے, جس کو شارٹ یا شارٹ آن اسٹرینتھ کہتے ہیں, وہ ہم اگلے دن سے شروع کریں گے. یہ ہمارا پلان ہے. اچھا, اب میں یہاں پر تو ذکر نہیں کیا, مگر میں ایک اور آپشن, کیونکہ ظاہری بات ہے ہمیں تو سروائیو کرنا ہوتا ہے, مارکیٹ میں کیا کیا پاسبلٹیز ہوتی ہیں. دیکھیے جناب, میں آپ کو جس طرح میں نے کہا کہ ریکوری کی پاسبلٹی تو کل ہے, ہر حال میں. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر تو ریکوری پہلے ہو جاتی ہے, مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں آغاز کے ساتھ ریکوری ہو جاتی ہے, اس صورت میں کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں جس کے چانسز بہت کم ہیں, کیونکہ میں ٹیکنیکلی اس کو نیچے کی طرف جاتے پہلے دیکھ رہا ہوں, مگر باوجود اس کے کہ میری انالیسز یہ کہتی ہے, مگر میں آپ کو پھر بھی یہ سمجھانے کی کوشش ضرور کر رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہم کیا کریں گے. تو جناب, ایسی صورت میں ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم شارٹ آن اسٹرینتھ سے مارکیٹ کا آغاز کریں, مطلب ٹریڈ کا آغاز کریں. تو ٹھیک ہے, تو دعا کروں گا کہ آپ لوگ کامیاب ٹریڈ کریں. بہت شکریہ. اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.